یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون، بے شک مشرکین، نجس، ناپاک ہیں۔ نجس کا لفظ ظاہری اور باطنی دونوں ناپاکیوں کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، یعنی حسی اور مانوی یا ظاہری اور باطنی۔ بعض چیزیں بظاہر دیکھنے میں صاف ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر صفائی نہیں ہو سکتی، اور بعض بظاہر دیکھنے میں ناپاک ہو سکتی ہیں لیکن اندر سے صاف بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں کے لیے بھی اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک نجس ہیں۔ اب اس سے مراد کون سی نجاست ہے؟ وہ نجاست جو علم اور عقل کے ذریعے معلوم ہو، یعنی باطنی، عقیدے اور اخلاق کی نجاست، عقائد کی ناپاکی۔ اور اگر کسی درجے میں دیکھا جائے تو ظاہری ناپاکی بھی آتی ہے اس میں، جیسے وہ وضو، غسل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ فلا یقرب المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے۔ مسجد حرام سے مراد کون سی مسجد ہے؟ بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو مسجد ہے۔ پس نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد، یعنی عمرے اور حج کے لیے اب مشرکین مکہ نہیں جا سکتے۔ انہیں مہلت دی گئی تھی نا کہ چاہو تو 4 مہینے گھوم پھر کے دیکھ لو، اسلام قبول کرنا تو کر لو، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو تم یہاں سے اب چلے جاؤ۔ اب مکہ کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو فتح مکہ کے دن بتوں سے پاک کیا تھا، آپ بت توڑتے جا رہے تھے اور یہ پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو پتھر کے بتوں سے پاک کرنے کے بعد پھر ان کے پوجنے والوں سے بھی مکہ کو پاک کیا گیا، اور واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام نہیں آ سکتے۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ فتح مکہ کے بعد پہلا سال 8 ہجری میں ملا جلا حج ہوا، 9 ہجری میں حضرت ابوبکر کی زیر قیادت ہوا، اور پھر 10 ہجری میں صرف مسلمانوں نے حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ اور عام کا لفظ جو ہے وہ عومن سے ہے۔ عومن کا لفظی معنی ہے تیرنا۔ تو تیرنے سے پھر عوام سال کیسے بن گیا؟ کیونکہ سال یا وقت کی تبدیلی سورج کے رفتار کے مطابق ہوتی ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج بھی اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ قرآن پاک میں ستاروں اور سیاروں کی رفتار کے لیے ایک آیت آتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو وقت بھی، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، وقت اڑتا جا رہا ہے، یعنی تیر رہا ہے، تو سال بھی تیرتے چلے جا رہے ہیں اور گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی سے پھر یہ عام سال کے لیے ہے اور عوام بھی اسی سے ہے۔ بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد، یعنی 9 ہجری کے بعد۔ یہاں عام سے مراد 9 ہجری جب اعلان برات ہوا تھا، اس میں بھی یہ شق شامل تھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو مفلسی سے۔ عیلہ، عیلہ کا لفظ جو ہے وہ عول سے نکلا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو گراں بار کر دے، بوجھل کر دے۔ تو اہل و عیال جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر ایک بوجھ بھی ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو عیال جن کے اخراجات کی ذمہ داری انسان کے سر ہوتی ہے، اور ان کے اخراجات کی ذمہ داری کی وجہ سے انسان بوجھل ہوتا ہے۔ تو عیلہ اصل میں وہ مفلسی ہوتی ہے جو اہل و عیال کی وجہ سے ہو۔ کنبہ بڑا ہونے کی وجہ سے جو مفلسی انسان کو پہنچتی ہے یا غریبی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان خفتم عیلۃ، اگر تم مفلس ہونے سے ڈرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے اگر مشرکین کو یہاں آنے نہ دیا گیا۔ لوگوں کے دلوں میں ڈر آ گیا نا، کہ پہلے تو حج پر بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، جب کچھ لوگوں کو ان کے شرک کی وجہ سے وہاں آنے سے روک دیا گیا تو ظاہر ہے کہ لوگ کم ہو گئے۔ اب جب لوگ کم ہوئے تو بزنس بھی کم ہوا۔ فرمایا کہ ابھی وقتی طور پر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم گھاٹے میں چلے گئے ہو اور تمہارا کاروبار مان پڑ گیا،
تو یاد رکھو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، پس ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے، ان شاء اگر اس نے چاہا۔ اللہ تمہیں اس کمی کا بدلہ دے دے گا، تمہیں کمی نہیں ہوتی، وہ کسی اور طرف سے پورا کر دے گا۔ اور کیا ہوا تھا پھر؟ چند ہی سالوں کے بعد مسلمانوں کو اتنی فتوحات ملی کہ روم اور ایران کے بادشاہوں اور ان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے زیورات اور ان کے لباس اور ان کے قیمتی ساز و سامان اونٹوں اور گھوڑوں پر لد کے مدینہ میں آئے، اور ہر شخص کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ کوئی بھی صدقہ قبول کرنے والا نہ رہا، دینے والے زیادہ ہو گئے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آج تم فقیر ہو، آج تمہیں دین کے لیے اپنا مال قربان کرنا پڑ رہا ہے، تمہیں دینا پڑ رہا ہے، لگانا پڑ رہا ہے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، وہ اسے کئی درجے زیادہ کر کے تمہیں لوٹائے گا انشاء اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس آیت میں اگرچہ مسجد حرام کا ذکر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی مساجد میں بھی کسی نان مسلم کو جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس میں اجازت ہے، اور اس کی رخصت کہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ آپ کے دور میں مسجد نبوی میں مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمز بھی آتے تھے، جن میں ایک مثال حضرت ثمامہ بن اسال کی، کہ جن کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے مسجد تو پوچھتے، کہو ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور وہ یہی کہتے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیں گے کہ جو آپ کے احسان کا بدلہ بہتر صورت میں دے گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک سردار کا خون لیں گے۔ مسجد حرام کا معاملہ مختلف ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خاص علاقہ ہے عبادت کا، مرکز ہے اسلام کا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ اور کون مسجد میں نہیں جا سکتا؟ جو شخص ناپاک ہو، جنابت یا حیض کی حالت میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا احل المسجد لحائد ولا جنوب، میں نہیں حلال قرار دیتا مسجد کو، نہ کسی جنبی کے لیے اور نہ ہی حیض والی عورت کے لیے۔ تو خواتین کو ایسی مساجد میں جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے اور مسلسل دن میں 5 دفعہ صفیں بنتی ہیں، اس ایریے میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں منع کیا گیا؟ ظاہری نجاست کی وجہ سے۔ مشرکین کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ نجاست۔ اور نجاست کون کون سی ہوتی ہے؟ ظاہری اور باطنی۔ ان کی نجاست باطنی یعنی شرک جو ہے وہ نجاست ہے، اس نجاست کی وجہ سے انہیں منع کیا جا رہا ہے۔ تو جو ظاہری نجاست ہوگی، جس کے پھیلنے کا اندیشہ ہوگا یا جس کے پھیلنے سے دوسروں کی نماز میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کے ساتھ بھی جانا منع ہے۔ یعنی خواتین اگر ایسی حالت میں جاتی ہیں اور پھر مسجد میں کوئی حصہ ناپاک ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کی نماز میں خلل آئے گا۔ یہ جو ثمامہ بن اسال کی مثال ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں تو علم نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ کے لیے بھیجا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اس کو پلایا جائے۔ اصل میں یہ عرب کے بادشاہوں میں سے تھا، قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے۔ ایسا سردار تھا کہ جس کے حکم کو کبھی بھی ٹالا نہیں جاتا تھا۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ آپ نے بہت مشفقانہ انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تمہارا یعنی اسلام کے بارے میں؟ جواب دیا، بہتر ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا، اگر آپ معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، مال چاہیے تو جس قدر فرمائے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہیں 2 دن تک کسی حالت میں رہنے دیا،
لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ آپ نے فرمایا سمامہ کیا خیال ہے، یعنی پھر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا بات تو وہی ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آپ معاف کر دیں تو قدردان پہ مہربانی کریں گے، قتل کر دیں تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا، مال چاہیے تو جتنا آپ چاہیں پیش کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا۔ تیسرے دن تشریف لایا اور پھر پوچھا سمامہ کیا خیال ہے؟ کہا میری رائے وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اسے آزاد کر دو، یعنی نہ مال لیا اور نہ ہی بدلہ لیا خون کا، بلکہ آزاد کر دیا۔ ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبی سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پہ پانی بھی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پھر محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا لگتا تھا، اور آج مجھے یہ شہر تمام شہروں سے زیادہ محبوب لگتا ہے۔ اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا، میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا سمامہ گھبراؤ نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سب معاف ہے، اور آپ نے اس سے خیر و برکت کی بشارت دی جو اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال اس نے پھر یہ کہا کہ میری جان، میری تلوار اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب آپ کے دین کے لیے حاضر ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ضرور، اور پھر وہ اجازت ملنے کے بعد عمرے کے لیے روانہ ہوئے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو غصے کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اجازت نہیں تھی، ان کا تو اپنا تلبیہ تھا نا مشرکانہ، لیکن سمامہ تو ایک سردار تھے۔ اب یہ کہ انہوں نے نیزے تان لیے، دوسروں نے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ سمامہ بن اسال ہے، بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو یہ قوم تمہاری اقتصادی مدد بند کر دے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور اس طرح نیزے واپس چلے گئے۔ پھر پوچھا سمامہ تم بے دین ہو گئے ہو، کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، میں نے تو اچھا دین اختیار کر لیا۔ اور پھر یہ کہ ان کو بھی کہا کہ سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کر لو گے، یعنی ان کے اوپر سینکشنز لگا دی۔ سمامہ بن اسال نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ قریش کی اقتصادی مدد بند کر دی جائے، اور ہوا یہ کہ ان کا کھانا پینا بند ہوا، قحط ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دوبارہ وہ غلہ جو تھا وہ جاری ہوا، اور پھر یہ کہ زندگی بھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار رہے۔ اور جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سمامہ مسلمہ کے ایک مقابلے پہ آئے، اور پھر یہ کہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیج نمبر بتا دیتی ہوں میں آپ کو اس کا، یہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے پیج نمبر 84 ہے۔ تو بات یہ ہے جو گفتگو کا خلاصہ ہے، اور یہ واقعہ جس مقصد کے لیے سنایا ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نان مسلمز کو ٹھہرایا کرتے تھے، اور باقی جو سبق اس واقعے سے ملتے ہیں ہم سب کو یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں پر بھی احسان کیا اور ان کے ساتھ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے، اور یہی اخلاق اور احسان تھا کہ جس سے لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ آج ہمارے اندر سے یہی اخلاق اور یہی پیشنس اور یہی صبر اور تقوی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔